بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے ڈیرے سے آپ تمام دوستوں بہنوں بھائیوں سے کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ اتنی مہربانیاں کرے، آپ کا گھر خوشیوں کا گھرانہ بن جائے۔ میرے ایک یا دوست ملنے والوں نے بہت درد بھری داستانیں سنائی ہیں۔ میں ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ التماس کرتا ہوں ان بہنوں سے، ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک بیٹا ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کر ان کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بہنوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، مگر خدا را جب مرد تھکا ماندہ گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلے میرے نبی کا حکم ہے اپنے خامد کو خوش آمدید کہیں اور بند صبر کر بیٹھیں، تاکہ آتے ہی وہ آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ حال یہ ہے، جب کسی پریشانی کے عالم میں، کاروباری یا کسی سے جھگڑا یا لین دین کے مسئلے میں خامد پریشان ہوتا ہے، تو گھر جب اپنے جاتا ہے تو وہ سکون کے لیے کہ تاکہ مجھے وہاں سکون مل جائے، جب اندر داخل ہوتا ہے گھر میں، اندر سے اونچی اونچی بولنے کی آواز جو کہ باہر تک سنائی دیتی ہے، برتن ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، باہر سے گلی میں جانے والا کیا یہ سوچے گا کہ اس گھر میں ایسی خواتینیں رہ رہی ہیں جن کو شعور نہیں ہے، جن کی تربیت ایسی ہے جس سے یہ علم ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کس طرح ان کو پالا پوسا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اتنی چل چلاتی دھوپ میں، شدید بارش میں، اگر وہ کسی فیکٹری میں ملازم ہے یا کسی دکان پر ملازم ہے، وہ اپنے مالکان سے باتیں سنتا ہے اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ اندر ہی اندر اپنے خون کا گھونٹ پی جاتا ہے۔ ایک طرف اس کو گھر کی مجبوری ہوتی ہے، دوسری طرف مالکان کی باتیں اس کو ایسا ایسا بھون کی طرح اس کے جسم میں پریشانی کے عالم میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ جب بیماریاں پھیلے گی تو وہ گھر میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس میں اتنی سخت نہیں رہے گی کہ وہ ملازمت کرے یا بھاگ دوڑ کرے۔ اس کی قصوروار کون ہے؟ اس کی قصوروار اس کی بیوی ہے، جو اس گھر کے ماحول کو بگاڑ رہی ہے۔ میں ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں، وہ اپنے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنائیں اور اپنے خامند کی، شوہر کی عزت کریں۔ آپ ایک بادشاہ کی بیوی ہیں، وہ آپ پر حکم چلاتا ہے، وہ آپ کا بادشاہ ہے۔ آپ ایک تویز داغے لے کر اپنے خامند کو چپ کرانے کے لیے یا لڑائی کر کے اس کو نیچے گرانے کے لیے یہ کریں گی تو آپ ایک بزدل کی بیوی، نوکر کی بیوی بن جائیں گی۔ میں ان دوستوں سے
انہوں نے مجھے یہ اس کا حل پوچھا ہے، تو میں ان سے یہ چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس کا حل سورۃ قریش ہے۔ سورۃ قریش پڑھیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ سورۃ قریش پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد اپنے باری تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ کی بیوی آپ کی تابعدار ہو جائے گی، آپ کے بچے آپ کا حکم مانیں گے، آپ کے گھر میں رزق ایسے آئے گا جیسے ایک بہت سے لوگ اٹھا اٹھا کر رزق کی بوریاں آپ کے گھر میں لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر میں ہوگی تو ظاہر ہے جہاں میرے اللہ نے اپنی رحمت بھیجی ہے تو رحمت کے صدقے وہ رزق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج دیا ہے۔ جس گھر میں پیار محبت سکون ہوگا، ٹھاٹھا مارتا ہوا رزق کا سمندر اس گھر میں داخل ہوگا۔ جس گھر میں لڑائی ہوگی، جس گھر میں جھگڑا ہوگا، جس گھر میں اونچی اونچی آوازیں عورت کی باہر جائیں گی تو رزق اور رونق پیار محبت وہاں ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت پورے کنبے کو سنوار سکتی ہے، ایک عورت پورے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ دونوں میں سے کون سی عورت بننا چاہتی ہیں؟ ایک کنبے کو سنوارنے کے لیے یا خاندان کو تباہ کرنے کے لیے؟ میں پھر یہ گزارش کروں گا، بار بار یہ گزارش کروں گا، اگر خامد سے لڑائی کے دوران رات آ گئی، آپ سو گئے ہیں، اسی دوران اگر عورت کی وفات ہو جاتی ہے، عورت فوت ہو جاتی ہے، تو وہ جہنم میں جائے گی کہ وہ اپنے خامد کی تابع دار نہیں ہے۔ اگر وہ تابع دار ہے تو اس کا پورے علاقہ، اس کا محلہ، اس کے گھر والے، اس کا کنبہ اس کی تعریف کریں گے، تو فرشتے کہیں گے، گواہی دیں گے، اے پروردگار، یہ بیوی، یہ عورت، یہ خاتون، یہ بیٹی بہت اچھی تھی، اس کی گواہی محلے والے دے رہے ہیں کہ وہ نیک تھی، صالحہ تھی، اور 5 وقت کی نماز تھی، اس نے بچوں کو اچھی تربیت دی تھی۔ چونکہ اس وقت اب تہجد کا ٹائم ہے، تو اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تہجد کی تو یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت آپ کو یہ ہمت عطا فرمائی کہ آپ اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں، تو جو کچھ دل کی خواہشات ہے وہ مانگ لے۔ اگر میری بیٹی نے یا میری بہن نے نماز نہیں پڑھی تو بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے بجائے اپنے خامد سے بچوں سے لڑنے کی بجائے اللہ کے سامنے دو اتھرو بہائے، روئے، پروردگار میرے گھر کے حالات یہ ہے، میں پریشان ہوں، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے۔ بس میں آپ سے یہ اجازت مانگوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ کا ایک گھرانہ ایسا خوشحال گھرانہ ہو کہ آپ کے گھرانے کی مثال آپ کے رشتہ دار دیں۔ السلام علیکم۔